دستور دے مطابق اس امام دا ذکر کرنا چاہنا جس امام نے اس دور دے وچ ساری شفاعت دا باعث بننا ہے۔ کیا بات ہے، ساری یہ آتے ہوئے بڑی مہربانی سے میں ذکر شروع کر چھوڑا ہے۔ عالم ارواح دے وچ جداں روحاں نے وعدہ کیتا ہے وحدانیت نال، توجہ رکھائے، وعدے دے وچ ڈھیر وعدے ہیں، کوئی کربلا دا وعدہ ہا، کوئی نجف اشرف دا وعدہ ہا، کوئی مدینہ دا وعدہ ہا، کوئی مدینہ تو ہٹ کے وعدہ ہا، ایویں ہی نا ڈھیر وعدے ہیں۔ وعدے کرن تو بعد پردہ توحید چو آخر تے آواز آئیے، میں اللہ دا این دنیا دے اتے ایک محبوب ہونا ہے۔ توجہ توجہ وعدہ لما اللہ، میں اللہ دا این دنیا دے اتے ایک محبوب ہونا ہے توڑے جو میں خدا دا محبوب ہو سی، میں اللہ ایک نبھار اپنے محبوب کو یتیم کر چھوڑنا ہے۔ توجہ، میں پڑھنا امام زمانہ، بڑی مہربانی، میں اللہ نے یتیم کر چھوڑنا ہے۔ وعدے تا ساریاں روحاں کیتی کھڑے، کوئی تسا روحاں جو ایسی روح ہے جیڑا میں خدا نال وعدہ کرے میرے بعد میرے محبوب کو پلے سی۔ کیا بات ہے، توجہ یار، میرے بعد میرے محبوب کو پلے سی۔ روحاں چپ رہ گیاں، ایک روح بولی، میرا خدا میں تیرے محبوب کو پلے ساں۔ ایسے ہی اللہ دا محبوبہ کوئی عام بشر تہا نہیں۔ نال علیاں روحاں کھا خیال کریں اللہ دا محبوب ہوئی بھی اور روح ہی جناب ابو طالب دی۔ توجہ، کیونکہ میری کوشش ہوندی ہے اگر جڑا حصہ میں شروع کر کے تو کو سمجھاواں نا وہ بچیاں کو سمجھ آویں گے، این وجہ تو میں تھوڑا جہاں پہلے شروع کر دینا۔ اور روح ابو طالب دی، ابو طالب نال علیاں روحاں پورے ایک کے پیاد ہے، پردہ توحید دلے ایک کے پیاد ہے، میرا خدا ہیک لکمے دا حساب گھنے، لیکن پردہ توحید جو بہرا کے میں ابو طالب کو نساتا صحیح، اگر میں ابو طالب تیرے محبوب کو پلے سا خدا میں کو عطا کیا کرے سے۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی، صدا سلامت رسیں، میں کو عطا کیا کرے سے۔ پردہ توحید چو آواز آئیے، میں ڈھیر چیزاں عطا کرنی ہیں، ایک دنیا تو علاوہ اللہ پیاد ہے جیڑی شے میں دنیا تو علاوہ کرنی ہے او میں نہ دسیدہ جو میں اللہ زمین بنا نہ سمساں۔ محبوب کو پالن دا جرے نا میں دسیدہ نا جو میں زمین نہ بنا سمساں۔ بھئی کیڑی ہے اون دے محبوب کو پالن دا اجر کے رہے، بھئی اللہ عطا کیا کرنی ہے؟ خدا دی آواز ہے، پردہ توحیدی جو آواز ہے، تو میرے محبوب کو پلے سے میں خدا ہو کے وعدہ پیا کرے نا۔ ابو طالب میں خدا ہو کے بغیر ہتھا دے ہو کے بغیر جسم دے ہو کے میں خدا تیرے گھر دے وچوں ایک بچے دی پرورش کرے ساں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جڑے سمجھ گئے وے میرا سلام ہے، جڑے نیوے سمجھے گئے سمجھاونا چاہنا او بچہ ہے امام زمانہ۔ اللہ اکبر، میں کیونکہ چھویں مجلس خمسہ تا کل تو مکمل تھی گیا، میں ای وجہ تو اے بھی نہیں سوچا چھویں مجلس ایک بھئی پڑھ میں نا لوگی نا آکھیں ذاکر کنو امام زمانہ تا ڈیٹا ہی مک گیا۔ تو آدھی دعائیں دا صدقہ سلسلہ میں والوی امام زمانہ تو شروع کیا کریں، میں تیرے گھر دے ایک بچے کو پلیساں توڑے جو ہاتھی نہ رکھ دا۔ اللہ دا وعدہ 15 شعبان تو آدھا سادہ امام ظاہری طور دنیا تے آگئے، اجاں کچھ لمحے امام کو تھائے ہیں، آسمان تو کچھ فرشتے نازل تھائیں، جڑے توڑے سادے امام کو تھوڑے جائیں لمحے دا امام چاہ کے آسمان دو ڈور پائیں۔ گلہ راسی امام دے ذکر تے جنہ آزادارہ دے ہاتھ نہ آئے، امام کو چاہ کے آسمان دے ٹر پائیں۔ بی بی پریشان تھے یہ، جناب نرجے سے خاتون پریشان تھے یہ، میرا بچڑا ہونے تا دنیا تے آئے، چاہ کے فرشتے ٹر پائیں۔ فائدہ کن ہن رب گواہ جٹھینا پاک بابے امام حسن عسکری علیہ السلام دیکھ کے پیاد ہے، میں سمجھ گیا میں وقت دا امامہ خدا اپنا وعدہ پورا پیا کرے گئے۔
بولو حیدری. کیا بات ہے، میں سمجھ گئی ہوں. خدا اپنا وعدہ پورا پیا کریں دے. فرشتیاں تو ڈٹھس، فرشتیاں تو لے کے دے میں جانتا اون پالنا ہبار میں کو. میں پچھلے مدرسی پڑھ گیا خصوصیات امام زمانہ دے وچ. اے بھی خصوصیات ہے، شکر ادا کیتا کرو تو آدھے حصے دے وچ ایسا امام ہے جے کو اون پالے جے ہاتھ ہی کوئی نہ ہے. بڑی مہربانی. اون پالے جڑا جسم ہی نہ رکھدا. تر پے امام حسن عسکری علیہ السلام وقت دا امام ہے نا، حجت ہے نا. این وجہ تو فرشتیاں کڑے کیا کہ میں جان دا اللہ وعدہ پورا پیا کریں دے. لیکن کچھ دیاں بعد این دی زیارت ماں کوئی کرائے، مومنے کو کرائے. مومنی پریشان تھی ویسے، ماں ہی پریشان تھی ویسے. کیا بات ہے. یہ توجہ ہے جڑا امام ہن زیارت کہیں کو مل ویندے نا. یہ توجہ امام حسن عسکری آکھا ہا فرشتیاں خدا کو پیغام دیتا ہا جو امام مل ویندے. اچھا کل میں پڑھا ہا سدرۃ المنتہا. کل میں آکھا نا جبرائیل سدرۃ المنتہا تے رک گئے. اتھو اگن اللہ دا نور شروع ہے ایویں نا تے نالین لگی گئی ہے. اون مقام تے جبرائیل تا پچھا والا آیا ہیں. چلو جڑے فرشتے گن گئے نا تو پچھا والا ہیں. جدہ نبی گیا ہا، نبی دی عمر تا ڈھیر ساری ہے. اور جدہ توڑا سارا امام گئے سدرۃ المنتہا تو پچھا فرشتے والا ہیں. تدہ امام کچھ لمحہ دا ہوئے. اللہ اکبر کچھ لمحہ دا امام. چلو میں ہی میں اکھانا امام قائم ہے نا توڑے جو کچھ لمحہ دا ہاتھ پردہ توحید سامنے کھڑا تھی گئے. میں ظہور سناونا چاہنا امام دا کھڑا تھی گئے. پردہ توحید ڈھیر گالی تھیاں، سلام تھیا، دعا تھی، وعدے دی یاد دہانی تھی. لیکن میں دو گلہ یاد کراؤنا چاہنا. جیڑھا بچہ جائیں دی کوئی پرورش کرے، جیڑھا بندہ جائیں دی پرورش کرے، بچہ جیڑا ہوندہ ہے او اوہا زبان بلیندا ہے جیڑا پرورش کرنا لدی ہوندی ہے. ایمیں نا اساں انگلینڈ دا ایک بندہ گنو، انگریز گنو تے اساں سرائکستان چوں دی پرورش کروں، او زبان ساری سرائکی بلے سی. سادہ سرائکی دا بچہ لگا ہونے غیر ملک، انگریز ان دی پرورش کرن او سرائکی نہ بلے سی، او انہاں دی زبان بلے سی. ایمیں نا امام دی پرورش کہیں کرنی ہے. ہون میں فضائل شروع کر چھوڑائے. امام دی پرورش کہیں کرنی ہے. بولو اللہ کرنی ہے نا. ایہا تا وجہ ہی تو آدھا صدا واحد امام ہے، 12واں امام. اللہ دی زبان ہے کون تو آدھا صدا ہی کو 12واں امام تا ہے. جنا کوئی کام آکھنا ہوئے او بھی اللہ علی کار گناہ ہوئے. اللہ اکبر. صحیح بڑی مہربانی. اللہ دی زبان کیونکہ وعدہ. اچھا جہاں دی پرورش تھی وے او بھی اوہ کچھ کھاندہ ہے جڑا پرورش کریں دے. ایویں نا جلے بال سارے وڈے تھے نہ سائیں روٹی کھانے نہ کو روٹی کھانے. ایویں نا اللہ کیسے کھاندا ہے؟ کیسے نہیں کھاندا نا. ہن سوالیہ نشان تو چھٹ گیا. اللہ کیسے نہیں کھاندا تے امام تک کھاندا ہے. صحیح تساں مولا دے عظیم ذاکری وے زندگی گزاری بیٹھے وے. اے پہاڑ ڈیڑا مسئلہ امام حسین دا چھوٹا ذاکر اج حل کیتی ویندا وے. مولا دی قسم ہے پہاڑ ڈیڑا مسئلہ. اے بچپن تو سن دے آئے تے لیکن ان دا جواب کہیں نہیں دیتا. مولا دے ذکر دا صدقہ ازاداراں دیاں جھولیاں تے جواب پیا دینا. امام کھاندا اللہ نہ کھاندا. اللہ پیا دے ہک توالے گھر دے وچوں ایسا امام گزرے جیڑا سمدہ نہا. توجہ جیڑے چوپ راسن میں جملہ آکھ ویسا جیڑا سمدہ نہ. کیوں نہ سمدہ؟ جو او ہیں اللہ دیاں اکھی. اللہ دیاں اکھی کو نیندرہ آندی نہیں. امام دو لے کے پردہ توحید جو خدا فرمایا ہے او ہی کرات ستا ہے میں خدا کو بچاون کیتے. توجہ نیاز حسین. ہی کرات ستا ہے میں خدا کو بچاون واسطے. میڈا امام تائیں بھی بجنا ہے ہکڑی وار دنیا تے جی میں تیدے دادے میں کو بچایا ہے. ایویں تو ہی بچا. تو کھاندہ ہے میں کھاندہ نہ. پردہ توحید جو آواز ہے امام کھا.
امام کھا مولا سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے نہ تا پکا ونا لے نہ پکا ونا لیے نہ باورچی خانے کھاواں تا کھاواں کیسے ہن میں مسئلہ حل کراں جدا میں دعویٰ کیتا ہے مولا دی قسم ہے پردہ توحید دی جو آواز ہے امام پریشان نہ ہو آج تو کچھ عرصہ پہلے میں خدا تیرے گھر دے وچوں جناب سیدہ دے ہاتھ دیاں روٹیاں خرید کر رکھیاں ہیں اللہ اکبر حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر ذاکر قصیدے پڑھ دینا سیدہ دے ہاتھ دیاں روٹیاں عرش تے گیاں ہیں آج سناوے امام دے ذکرچ اے امام دی پرورش تھی ونی ہے نوری تک کچھ نین کھاندے فرشتے نوری ہیں روٹیاں کچھاں گیا ہیں آج سنو امام دی پرورش کرنی ہی خدا اوندہ وعدہ پورا کرن دے واسطے چلو میں یہ ستا رکھا پرورش خدا کریں دے روٹیاں سیدہ دے ہاتھ دی ہیں اللہ اکبر بڑی مہربانی صدا سلامت رہو میں غالباً تیجی مجلس دے وچ ایک مومنہ نال وعدہ کیتا میں وعدہ پورا کرنا چاہتا میں وعدہ کیتا تو کو 12ویں امام دا خطبہ سنے سا لیکن 12ویں امام دا خطبہ مولا دا ذکر گواہ ہے جتنے دیوارہ میں ذکر کر گیا اے ذکر گواہ ہے امام زمانہ دا خطبہ چند مقام تے پاکستان ایک پڑھا گئے چند مقام تے اگر اجازت ہوئے تو جنہیں خطبے کو سننا چاہیے انہیں وصول کرے سو اے خطبہ امیر المومنین دسائے جناب کمیل کو اچھا علی دی زبان اللہ دی زبان ہے انہوں دا سورج انہوں ابھر سکتا ہے مولا علی دی زبان تبدیلی نہیں تھی سکتی مولا علی پہ فرمیندہ ہے میں دیکھا بیٹھا کمیل میرا 12واں بچڑا خانے کعبے دی چھت سوار ہو کے ایہو خطبہ دیندہ پڑا ہے ہن دعا منگائے مولا کنے دعا منگائے ہن ایک ذہن چ نقشہ بنائے شالا مولا تو کوئی خطبہ سناوے اگر امیر المومنین دی زبان سچی ہے تو والا ایہو خطبہ ہو سی ایندے تو علاوہ کوئی خطبہ نہ ہو سی اچھا دو لیلۃ القدرین خطبے تو پہلے ہی گال سنو دو لیلۃ القدرین ایک جڑی رمضان ہی چاندی ہے ایک لیلۃ القدر او ہوئے جیڑی رات والا سارا امام دنیا تے آئے ہاتھ بدھے راسن انہاں دے کبر دے وچ جڑے امام دے ذکر دے نہ بولے سن ایک لیلۃ القدر او ہے جنا توالا سارا امام ظاہری طور ای دنیا تے میں کو نہیں پتا خدا دے سامنے جڑی رمضان والی لیلۃ القدر ہے اون دا مقام کیا ہے او تو کو دساواں جڑی رات توالا سارا امام آئے اون لیلۃ القدر دا اللہ دے سامنے مقام ہے کیا مولا دی قسم ہے 7واں امام پیا فرمائے ہے سرکار فرمائے جیڑی رات 12واں امام آسی جیڑی رات سارا 12واں بیٹا آسی اون دے قدماں دی دھول دا صدقہ دنیا دے وچ جیڑا بچہ جتھاں جمسی مرسی مومن بن کے ہائے 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 بولو ہائے نبی 15 شعبان اگر کہیں دے گھر بچہ آونے نا مولا دا شکریہ ادا کرے 15 شعبان دی رات 7ویں امام دا وعدہ ہے مرسی مومن پڑھ کے 7ویں امام تے سوال کیا آقا دنیا دے وچ شیعہ تا کیا خیر مسلم بھی آبادی اگر کوئی بچہ خیر مسلم دے گھر جان پوے مولا تھی سی کیا مولا دی قسم ہر عزادار دا ہاتھ نہ اٹھا امام کروں میں خیرات پنی کوئی نہیں سرکار مسکرا کے فرمایا اگر بچہ شرک دی وسط جی کیوں نہیں جمع مرسی مومن بن گئے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی مہربانی سے صدا سلامت رہو اے امام دے قدمہ دا اثر ہے کافر دے گھر جو بچہ جمع پہ امام دا حکم ہے آوان والے دی قدمہ دی دھول دا صدقہ مرسی مومن بن گئے ہاں ادھر امام حسین دا آخری حملہ کربلا دے وچ آخری حملے دا ایک تو کو راز ہی دے صحیح بنا حملہ تو کو ذاکرہ سنائے تو کو راز دا پتہ کوئی نہیں آخری حملے دے وچ اکبر دے بابے نے ایک بندے کو مارن دی بجائے سامنے راہ تو ہٹا دیتا ہے مارا نہیں سی توجہ مارا نہیں سی راہ تو ہٹا دیتا ہے دیکھو امام معصومین کو پتہ ہے مومن کتھو آمنے پتہ ہے نا امام سجاد راوی ہے یہ روایت دا سرکار روایت کریں دے میں اینہ کے امامت نال جدہ نگاہ کی دیئے تے میں بابے تے سوال کی دے آقا ہون چھوڑن دا ٹائم ہی کوئی نہ ہون تہا مارن دا ٹائم ہون چھوڑا کیوں ہوئی رے امام حسین جواب دیتے ہیں میری
دی مجبوری ہے این دی پوشتی جو ہی مومن پیدا تھیونا اللہ اکبر ہاں 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 حیدری این دی پوشتی چو ایک مومن پیدا تھیونا اللہ دی قسم میں ڈردہ کھڑا بھی خطبہ کیویں شروع کراں پتہ نہیں تساں سن دے یا نہیں سن دے پتہ نہیں خطبے تساں نقشہ بنائے نقشہ ذہن بھی امام موجود ہو سی تے اساں خانہ کعبہ دے قریب ہو سوں اور انشاءاللہ ہو سوں اساں امام دا ذکر سن دے رہیں امام دے منتظر ہیں اساں ہو سوں انشاءاللہ امام دا خطبہ امام یہ لفظ آکھن اور ہر اکھ دیکھ سی صحیح ہر کن سن سی صحیح اجازت ہوئے طبیعتاں بیدار ہوئیں تو پہلی سطر پڑھی ہوئی نہ خطبے دی مولا دی قسم میں دیکھ ساں انہیں ڈھیر ساری سطر ہیں جے تساں وصول کیتا مولا دی قسم میں پڑھ ساں نہیں تو ادھا خطبہ چھوڑ دے ساں خدا دی قسم تو علی سماعت دے ہوتے رمودہ ہے پہلی خطبے دی سطر اندے دشمنی ہو سن اندے چ مومنی ہو سن اندے چ عزاداری ہو سن لکھاں دا حجوم ہو سی ایک دفعہ تا امام زمانہ غور نال حجوم کو دیکھ سی خانہ کعبہ دی چھت چڑھ کے پہلا خطبے دی سطر رکھ سی حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہائے 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 اللہ اکبر تمہاری کیا بات ہے صحیح حمد ہے اس اللہ کی بولو نہ بولو لفظ یہ حسن حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا امام سجاد دا خطبہ سناوے فاتح شام سین دا سناوے امیر کائنات دا سناوے علی اکبر دا سناوے امام حسین دا سناوے مسلم بن عقیل دا سناوے جناب محمد حنفیہ دا سناوے میں تو منبر حسین دی قسم جتنی طاقت و جرت و حیبت امام دے خطبے دے وچ ہے انہیں کہیں خطبے دے وچ کوئی نہیں پہلی سطر اکسی حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اگلی سطر اکسی حمد ہے اس ذات کی جس نے ساری خدائی پر اپنے ولی کو قادر بنایا ہائے 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 بولو ہائے دری کیا بات ہے کیا بات ہے جس نے ساری خدائی پر میں راضی کھڑا جس نے ساری خدائی پر اپنے ولی کو قادر بنایا حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے عبد کی نصرت کی ہائے 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 آپ ہی تھا امام زمانہ اپنے آپ کو اکھائے حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے عبد کی نصرت کی تھی کہیں تھی نصرت کی تھی کہیں عاجز نے کی تھی نہیں نہیں اس کی نصرت کی جس نے ساری خدائی پر اپنے ولی کو قادر بنایا بعد علی محلے تنے کو گلے بولو حیدری یار امام دا خطبہ ہاتھ کھولو امام کنے دعا بھی لو امام کنے دعا بھی لو امام دا خطبہ دی اگلی سطر کیڑی ہو سی حمد ہے اس ذات کی جس نے کائنات کی تدبیر کی مہاریں اپنے ولی کے ہاتھ میں رکھ دی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سطرن حمد ہے اس ذات کی جس نے کائنات کی اگر میں دی عربی پڑھا نا میں کو گھنٹہ چاہیے لیکن میں مکمل طور ٹائم نہیں گھننا چاہتا یہ وجہ میں صرف ترجمہ کھڑا کرے نا حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنی کائنات کی تدبیر کی مہاریں اپنے ولی کے ہاتھ پہ رکھ دی ہن جیندے ہاتھ اس کائنات دیاں مہارا حسن اون دی مرضی کائنات کو سجے موڑے یا کھبے موڑے ایویں نا کوئی امام دی مرضی اگلی سطر خطبے دی سناواں سن سو سرکار فرمیسن لوگو او دشمن او مومن او ناصرین او فرشتے او جن میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہاں کسی سے موسیٰ نے کسی سے ابراہیم نے کسی سے میرے دادا نانا محمد نے کوئی وعدہ کیا تھا تو سب سے زیادہ حق آج میرا ہے اسے میں پورا کروں اسے میں پورا کروں ہون جملہ کھاں ہون ہاتھ کھلوانا آزادارہ دے معلوم تھیا اگر نبی بھی اپنی امت نال کوئی وعدہ کر گئے تا امام زمانہ دے اوسرے دے وعدہ کر گئے ہائے کیا بات ہے صحیح صدا سلامت رہو میں صرف آج کے دور کی بات نہیں کر رہا کسی سے موسیٰ نے ہاتھ کھڑا کرے وہ بندہ آخر تائیں جنہ کو حسرت ہے میں موسیٰ کو دیکھاں جنہ دل حسرت ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے میں موسیٰ کو دیکھاں ساریاں دے دلی چھے نا جناب موسیٰ جو آوے زیارت کرو کتنا یار دل خوش تھی سی ایجو ہے جناب موسیٰ ایویں نا کہیں تھی حسرت ہے میں عیسیٰ کو دیکھاں ساریاں آزاداراں دی ہے
ساریاں دی بلا رکھنا لیا دیئے میں کو منبر حسین دی قسم ہے میں دا پرواز کر کے میں جملہ آکھاں تو آدھا صدا بہرواں امام مسکرا کے فرمیسی جس کی حسرت تھی کہ میں موسیٰ کو دیکھوں آؤ میری طرف دیکھے میں ہی تو موسیٰ ہوں ہائے 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 اللہ اکبر میں ہی تو موسیٰ ہوں میری طرف دیکھو میں ہی تو عیسیٰ ہوں بغیر تشریح دے صدر آدھاپیاں اگو مول تسا کرائے نہ کرائے اے امام زمانہ دی عدالت کی فیصلہ بارہواں امام مسکرا پوسی مسکرا کے فرمیسی جس کی حسرت تھی کہ میں حسین کو دیکھوں آؤ میری طرف دیکھو میں ہی تو حسین ہوں اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے سہیں صدا سلامت رہو مولا دی قسم میں راضی کھانا جی میں خطبہ سننا ہوں سنا بے جس کی حسرت تھی میں محمد کو دیکھوں میں جو غور نال دیکھ سنا امام زمانہ دے چہرے چو ساکو محمدی دیسی ساکو حسین دیسی ساکو علی دیسی سرکار فرمیشن اس وقت تک میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا جب تک ہر مظلوم اور ہر حقدار کو اس کا حق نہ دے دوں آئے 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 میں منبر تے تمہارا دے بولے سو اے آدھنا کائنات دے وچ فلانا فلانے دا حق کھا گئے اور فلانا فلانے دا حق ماری بدائے میں آدھا جنہ دا حق مریج گئے انہاں دی چپی امام زمانہ دا راز ہے صرف کربلا دا ناصر نہیں امام زمانہ ذات ہی ایسی ہے جڑا ہر مظلوم دا ناصر ہے اللہ اکبر ہاں ہاں امام زمانہ ہر مظلوم دا ناصر ہے اس وقت تک میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا جب تک ہر مظلوم اور حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دوں سوال تھی سی آقا کئی تا حق کھانا لے قبرہ چوڑ گئے انہاں دیاں ہڈیاں مٹی نہ رہ گئے سلامت روزی انہاں دیاں ہڈیاں مٹی نہ رہ گئے انہاں دا کیا تھی سی ہون اگر ہاتھ کھول سنگو تو جملہ پہاڑ دے لہیوے سرکار فرمیشن میری طرف دیکھو تم جانتے نہیں میں وہ ہوں جو قبروں سے مردے اٹھاؤں گا ہائے 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 اللہ اکبر تم جانتے نہیں میں وہ ہوں ولا کدا قسمت ہے پتہ نہیں بار میں دا خطبہ کون سنواوے یار میں ایویں سنویں دا کھنا جی میں پنڈال پڑھ دا رہنا تو آدھی مرضی دی گال ہے جی میں سنو تم جانتے نہیں میں وہ ہوں جو قبروں سے مردوں کو اٹھا کے انتقام لوں گا اندھے چھ منافق کی قبرہ چھ بڑے پین خوش نہ تھی میں سارے منافقہ کو آ کے کڑھ کے انتقام گھنسی بارہواں امام ہاں امام او ہے ڈھیر منافق مقدس مقامات سدے پین اے مدہ اللہ امام دوادہ ہے ہر منافق کنے ہر بدلہ آگن سی آنکھو تا اگلی خطبے دی سطر سنا پورا خطبہ ہی پاسے اے حیبت ناک سطر ہی پاسے بارہواں امام فرمیسی دیکھو میری طرف میں ہی محمد ہوں میں ہی محمد ہوں میں ہی علی ہوں میں ہی حسن ہوں میں ہی حسین ہوں اپنے ہیک لفظ دا ذمہ دار ہو ساں ہیک سطر دا ذمہ دار ہو ساں اتھا امام فرمیسی آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے جاؤ اور اپنا اپنا حق لیتے جاؤ لوگوں یہ عام ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اکبر صدا سلامت بڑی مہربانی سے بڑی مہربانی یہ عام ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے پڑھ کے دیکھو امیر مسلم دا خطبہ پڑھ کے دیکھو محمد حنفیہ دا خطبہ جیڑا کوفہ دے وچ امیر مسلم دا خطبہ ہے نا امیر مسلم فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو اے عام ہاتھ نہیں اے حسین دا ہاتھ ہے کیا کہنے بارویں امام دے یار اتھا امام مسکرا کے اکسی یہ عام ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اکبر یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نبی کا ہاتھ ہے یہ علی کا ہاتھ ہے ہون ستر ہے وڈی ساری شالا تساں سونی گنو تے شالا خوشی تھی ونو شالا میرے حق کی دعائی کرو چا اے ستر انہاں واسطے ہے جیڑے بندے مولوی دے جال اچ کونی ودے تھے اے انہاں واسطے جڑے سجدہ کریں مولا دے در تے سوال ہی مولا کنے کوئی دین آسرا ہی مولا تے رکھی ودن اے ستر ہے انہاں واسطے ہون ای ستر تے مولا دی قسم مولی مر ویسی اگر میری ستر سنی جا اتھا امام فرمیسی لوگو جس کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر کلام کیا تھا اور کلام کرنے کے بعد بے ہوش ہو
تھا وہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ میں ہی تھا۔ عجیب گل ہے، اتھا دادا آدھے میں ہاں، اتھا پترا دے میں ہاں۔ ان بندے کام خدا لیں ایویں نا، خدا دا دے وعدہ اختیارات ہی سو پیچ گئے۔ اگلی خطبے دی سطر سنا، پریشان تو نہیں ہوتی ہے نا۔ لوگو میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ نہ 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 نہ، یہ سطر ہر واسطے نہیں، اچھا ہر واسطے سطر بنا چنا، ہر واسطے سطر بنا چنا۔ لوگو کاغذ پہ لکھی ہوئی بسم اللہ کا نہیں، میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ ہائے میرا اللہ، میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ کہیں سمجھنی ہے سطر اللہ جانے کہندے واسطے سطر پیا پڑھنا، اعلان کر کے اکسی عربی دے جملے نہ ہوں گے، میں کلام ممبر تے نہ پڑھا، اعلان کر کے اکسی لوگو میری طرف دیکھو، میں سب سے بڑی وحدانیت کا بیٹا ہوں۔ بولو حیدری، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ خطبہ مکئی کھڑا نیڑے آیا ہودا، پریشان نہ تھی وہ۔ میں اتھا وحدانیت خدا نہیں، اتھا وحدانیت رسول ہے۔ میں سب سے بڑی وحدانیت کا بیٹا ہوں۔ فرمیشن اے اللہ کے بندے، میں اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کی امانت ہوں، امانت ہوں۔ میں اللہ کے شہروں میں اللہ کا بقیہ ہوں۔ میں صرف اللہ کا بقیہ نہیں ہوں، میں طاہرین کا بھی بقیہ ہوں۔ میں طاہرین میں دساگیامی طاہرین کونین، میں طاہرین کا بھی بقیہ ہوں۔ اچانک بارہواں امام خطبہ دے اپنا رخ تبدیل کر دے سی، اللہ جانے کیڑے منافق ہو دیکھ سی، دیکھ کے اکسی بھاگتے کہاں ہو، پہلے میری مودت کا حساب تو دے کے جاؤ۔ آئے آئے آئے، ہون میں خطبہ دیا سترہ دے، اوہ بھاگتے کہاں ہو، پہلے میری مودت کا حساب تو دے کے جاؤ۔ بارہواں امام فرمیسی کہاں بھاگو گے، آسمانوں پر چڑھ جاؤ گے، زمین کی پاتال میں چھپ جاؤ گے، پہاڑ کی خاروں میں چڑھ جاؤ گے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اور دشمنوں اور منافقوں جہاں بھی جاؤ گے مجھے پہلے موجود پاؤ گے۔ بولو حیدری، کیا بات ہے، سدا سلامت رہو۔ جہاں بھی جاؤ گے، انتقام نہیں گننا بارہویں امام، تلوار جو بے نیام ہو سی، رعایت دا موقع نہ ہو سی، جہاں بھی جاؤ گے مجھ محمد کو پہلے موجود پاؤ گے۔ بڑی پہاڑ ہے سطر ہے، جہاں بھی جاؤ گے مجھ محمد کو نہ بھولنا نہ تھکا۔ مولا دی قسم میں سچیندہ کھنا اگلی سطر بہت وڈی ہے، پتہ نہیں کیڑا بندہ سن دے۔ سرکار خطبے دا رنگ کرے سن تبدیل، 1400 سال تو ایک سوال اٹھدا پائے، اوے اے ہے محمد و آل محمد دا منکر، انہیں کنو رزق ڈھیر کیوں ہے؟ جنہ دے ذہنچ اے سوال ہے وہ ہاتھ اٹھا کریں۔ نیاز حسین ایویں نہ فلانا یہ تا منکر سرکاراں دا رتبہ وڈیس، ایویں نہ صحیح گدیاں وڈیاں رکھی ودا ہے۔ آؤ آج بارہویں امام خطبے دے وچ گل نہیں مکا دیتی ہے، ایدہ جواب بارہویں امام دے دیتا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرمیشن سنو منافقو، آج کے بعد میری سچی دادی کا رزق تم پہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، ہاں، آج کے بعد میری سچی دادی کا رزق تم پہ حرام ہے۔ آخری 17 خطبے دیاں، آج کے بعد مل گیا جواب۔ جنہیں کر رزق ڈیرے ہن سرکاراں دے دشمن اے امام زمانہ حد ہی کٹ رہے سی۔ مولا کھاویں کیسے؟ فرمایا گندگی کے ڈھیر سے اپنا کھانا تلاش کریں۔ اے دشمن آل بیت دی سزا ہے، گندگی کے ڈھیر سے اپنا کھانا تلاش کریں۔ سورۃ الرحمن دی آیت ہے، اللہ پہ آدھا ہے، اوہ جن و انسان کے گروہ بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو تو، زمین و آسمان کے کونے پھاڑ کے نکل جاؤ، بھلا تمہاری جرت ہی کیا ہے جو تم نکل جاؤ۔ ہون خطبے سارے دا مولا دی قسم نچوڑی نہ سکنا دے وچ۔ ہاں خدا پیادہ ہے، اگر سلطان ساتھ ہو تو بھاگ جاؤ گے۔ 12 امام مسکرا کے فرمیسی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا وہ سلطان میں ہی تھا۔
حیدری صدا سلامت رہو. بڑی مہربانی. کھج پلے پیا سہیں ازادار کوئی نوی شے سنو کو ملیے سہیں. صدا سلامت رہو. مل کے ایک درود پڑھ گنو. اللہم میں ہر مجلس اجازت رہنا لکھ سمندر علم دے وہے ونی اتنے تئیں شام والیاں دا مقصد پورا نہیں تھیندا جے تئیں اکبر دے بابے دی غربت نہ پڑی ونی. آسرا گنا نہیں نا. اچھا سوال پیدا تھیندے ہیں روون ایڈا پند کرانیاں صرف حسین کو روون آندی ہیں. مولا دی منبر دی قسم ہے سلامت رہو. مولا دے منبر دی قسم ہے ایڈا پند توں کرانیاں جو اتنی حسرت ہی روون دی تے ہک ہک وین کرن دیتا ہے. اساں اپنے وارثاں دے جنازے تے کیڑے رونے ہیں یار. او حسین دا جنازہ ہا رومن علی حسین دی بھین ہے. کتنی حسرت اسی بھرا دی لاش رومن دی ہک ہک وین دی اجازت ملی ہے. توں دیکھ کیا دیئے میں حسین تیری ہر مجلس وچ تے کو رومن تر ویساں تیری غربت یاد کر کے میں عزاداراں کو دعا کرے ساں کیونکہ میں مسائب والا سلسلہ ترتیب نال چلدا رہیا مکمل دیوارا. آج بھی ترتیب نال سنانا چاہنا. جداں اکبر مارا گئے تساں ہے نہیں کیتی علی اکبر دی شہادت میں دی خاطر نہیں یار علی دیاں دھیاں دی خاطر ہے ضرور کیتی کرو. جداں اکبر مارا گئے جداں عباس ہی مارا گئے جداں اکبر دا بابا ہی مارا گئے رب گوائے جداں سارے ہاشمی مارے گئے اتوں علی دیاں دھیاں کلیاں تے اتوں شام غریباں لہے پئی. کیا بات ہے یار کیا بات ہے. بزرگ پڑھتے رہنے ہیں نہ دین لہے گیا آخر داویں دا تلے خنجر نماز پڑھائی گئی جیں چادر دا نگران ہے غازی اوہ ظلم دے نال لہی گئی. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہر لاش کو چاون پیو گیا ہا ہک لاش کو چاون دھی گئی جداں ول آئی ہن کن زخمی اتو شام غریباں. مولا تیری ہائے قبول فرماوے. مولا تا کو کہیں غم اچھی نہ رو آوے اور جڑے ہائے کر کے پیرون دیو. جداں مان مک گئے کوئی نہیں بچہ علی دیاں دھیاں دا خیمے چ ہک سجاد بچ گئے تے جڑا بیمار ہا. کیا حالت اسی سیدادیاں دی کیا حالت اسی مستوراں دی. مولا دی قسمیں جداں مسلمان انہاں ظلم ودھائے نا لٹن تو بعد انہاں ٹبیاں دا آسرا وانج ہندیاں ہیں سیدادیاں جڑا ٹبا بلند ہوندا ہا. ہر بندے کو سترے نہیں سمجھ آئی. آسرے تے وانج باندیاں ہیں رو کیا دیاں خیمے جو کوئی نہیں اساں کربلا دے ٹبیاں کو اپنا پردہ ودیاں بڑھے دیاں ہیں. تو خیمے دے در تے اجاں حسین کو نہیں رنیاں اجاں غازی کو نہیں رنیاں اجاں اکبر دی برچھی کو نہیں رنیاں. میں انہیں کھنا اجاں روندیاں ودیاں ہیں جو آواز ہے لٹو انہاں دا عباس مارا گیا ہے. واہ بھائی واہ لٹو انہاں دا غازی زین تو لہ گئے. مولا دی قسم کیڑے رنگ نال لٹانے. سب تو پہلے ایک گھوڑے سوار آ کھڑے دروازے تے آ کے آدھے میں لٹن آیا میرے کروڑا سلام ہوئن جناب فضا دی نالائن کو. رب گوائے جدہ ہی سیدادیاں تے اوکھی بنے آ سامنے فضا بنے آ سامنے آ کھڑیے آدھیے لٹنا لٹنا اے محمد دیاں دھیاں لٹنا اے علی دیاں دھیاں. میں وعدہ کرینیاں میں خیمے وینیاں جیڑی جیڑی شاہ عباس دے بعد بچ گئی ہے میں چاہ کے تیرو گھنانیاں خیمے نمان علی دیاں دیاں. بی بی گئی اندر رو رو کے ودیا دی علی دیاں دیاں در لہا دو زیواری لہا دو متہ توالیاں چادرہ بچ تو میں. اللہ گواہ جناب فضا بچھائے زمین تے کپڑا کہ دی غربت ہے علی دیاں دیاں دی. حسین دے بعد زیور لہیں دیاں ودیاں ہیں اون کپڑے تے رکھ کے ودیاں آدیاں ہیں زیوران دی خیر انشاءاللہ سادیاں چادرہ بچ تو میں. کیا بات ہے سہیں کیا بات ہے. سلامت رہو سہیں. زیوران دی خیر شالیاں سادیاں چادرہ بچ پو میں. جناب فضا نے کو گنڈھڑی سامان دے دیتی ہے ٹوروان جڑا سامان ہے میں گھن نہیں ہاں. کچھ دیر دے بعد ولا ولا ہے آدھے میں کو شک کے سامان ہور بھی خیمیاں چے بی بی آدھی منت لا خیمیاں چ نام ہے
خیمیاں چناویں اتھالی دیاں دھیاں بیٹھی ہیں این اپنی مستور کو بھیجے ظالم وانیا خیمیاں دے وچ دیکھا کیا کیا بچہ ہے اللہ گواہ جدائیں گئی ہے نا تے رون دی ہوئی بل لئی ہے ہر عزادار تے ہوندہ بھی کہنی جو ہر عزادار ماتم کرے لیکن ایک جملہ ہے ماتمیاں واسطے رون دی ہوئی واپس بلی ہے ایک شاور دے کیا دے کہیں مار رہی ٹھڈا سا بھر کیا دے انہ دا کوئی رہ گئے جو میں کمارے نا انہ دا کوئی رہ گئے جو میں کمارے نا خیمے دے وچ ساری مستورہ ہیں رون دی کیوں ہیں شاور تو دیکھ کے پہی آدھی غربت دا سامان خیمیاں چھ دیکھ رہیاں کیڑا غربت دا سامان آدھی کچھ نہیں بچ گیا خیمے ایک 4 سال دی بچی ہے جن دے کنہ چھ دور رہی ایک 4 سال دی بچی دے کنہ چھ دور رہی ایک بی پی ہے جڑی چھوٹی جھیں گنڈڑی بنا کے ہاں نال لئی ودی ہے بی آئی نہ کن کچھ نہیں بچ گیا اے آدھے او گنڈڑی دیو او دور ہوئی دیو ہائے میرا اللہ این دوری منگائیں گنڈھڑی منگائیں جدہ این گنڈھڑی کھولیے نا اے ظالم روایت کریں دائے آدھے میں آپ ہی کوکا مار کے رونا میں دیتے سوال کرو کیا ہے یہ گنڈھڑی دے وچ وہ گنڈھڑی ہے ایلی اصغر دی ماں دی ان گنڈھڑی دے وچ ایلی اصغر دے دو چولے ہیں جڑی وین کر کے آدھی حسرت ہی ایک سغرا دو گنونیا حسرت ہی ایک کبر دے نال اصغر دا چولا واہ بھائی واہ کیا بات ہے اے مجلس حسین زیادی طویل گفتگو نہیں شام غریباں یا 17 سنامنا چاہنا اجا روندیاں ودیاں ہیں حمید راوی ہے کربلا دا صاحب المجالس المنتظر اللہ سید جعفر الزمان نے روایت لکھیے آدھے میں ہر شے لکھیے میں اکبر دے برچھی لکھیے عباس دے بازوی لکھن اکبر دے بابے دی شہادت لکھیے آدھے اون ویلے میرے کنے کاغذ قلم دوات ڈھائے پے جدہ میں ڈٹھنا مسلمان بھا جا کے خیمیاں دو پہ ود دے ہیں ہے میرا اللہ آدھے اون ویلے میں کو لکھن دی طاقت مو گئی ہے آدھے میں نے دھاریاں انہا وان کے دیر نہیں کی تھی انہا خیمیاں کو بھا لا دیتی ہے آدھے خیمیاں کو بھا لگی ہے ہر خیمے چوں ہک مستور بھجیے حمید آدھے میری آنکھی نہ ہوئے ہاں میں منظر نہ دیکھا ہاں مستوراں بھج دیں چادرہ کوئی نہیں خاک شفا دا وردہ بنے ودیاں ساریاں ہکو وین ودیاں کریں دیں ہائے عباس ہائے سارا برکا واہ بھیرا کرو ہائے نا ہائے عباس ہائے او سارا برکا آدھے میں خیمیاں دے قریب گیاں درمیان اچ جڑا خیمہ لگا ہویا ہی نا درمیان دے وچ ظالم نے کو آخر تے بھا لئیے آدھے درمیان اچ خیمے کو بھا لگیے ایک مستور کو میں خیمے دو بھجدہ ڈٹھے ہائے خبر اللہ جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اے 70 دعادے واسطے ایک مستور خیمے دو بھجیے حمید آدھے میں ہاتھ جوڑیں جیندی دھیئے جیندی بھینے واپس والوان خیمیاں کو بھا لگ گئیے خیمیاں چ نوان جدا آکھسنا خیمیاں چ نوان مسلم دو لے کے شام علی سین فیادیے رات چھوڑ میرا سجاد رہ گیا ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے راہ چھوڑ میرا بیمار رہ گیا ہے مسلم آتا جڑا میں کو پتہ لگے نا یہ علی دی تھی ہے آکھس بی بی تو سائیں تھیں رکو میں آپ خیمے چوائنا میں تو آدھے سجاد کو گھنانا میں تو آدھے سجاد کو گھنانا مسلم آدھے میں اندر داخل تھی مرد کوشش کیجئے لازہ تو میں سچیندہ رہا بھاد شولے اتنے ہیں آدھے میری سوچ ودھیے بی بی میرے دیکھ کیا دیئے راہ چھوڑ تیرا لگتا جو کچھ نہیں واہ بھائی واہ راہ چھوڑ تیرا لگتا جو کچھ نہیں بی بی خیمے چ داخل تھئیے منظر کیڑا ڈٹھس خیمے دیاں تناباں جل جل کے سجاد دی کنڈ تے پیاں ڈھان دیاں ہائے میرا اللہ سجاد دا مونڈا حلیس حقال مار کیا دیئے جاگ سادے خیمیاں کو بھا لگ گئیے جاگ علی دیاں دیاں ودیاں رونیاں سجاد آنکھ کھولیے پہلی دفعہ سجاد جدہ خون رونے پہلی دفعہ علی دی دھی دے چہرہ تے نگاہ کی چیزی حقال مار کیا دے میری بیماری کو چھوڑ خیمیاں دی بھا کو چھوڑ علی دی دھی اے دسا میرے بعد تیری چادر کہیں لوٹ بھی دیئے کرو نہ جڑے ازادار بیٹھے ہو میرے بعد تیری ردا کہیں لوٹ بھی دیئے بی بی ٹھڈا سا بھر کیا دیئے جدہ خیمیاں کو بھا لگیے تے اکبر دے بابے زین چھوڑیے عباس دے بعد میری ردا بھی لٹ گئے ہیں کیا بات ہے ہکو وینڈ سنو اتھے نوکری تمام کانتے چاہ کے سجاد کو گھن نہیں ہے ہر مستور رنی ہے بی بی حوصلہ دیتا ہے
ایک مستور ڈھیر رنی ہے وہ اصغر دی ماں ہے بی بی آدھی میں جان دیاں میں کو عباس پارے سکھا گئے تو رون دی تھکاونا نہ چاہتا ہی کو وین کرنا چاہتا